السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلی کلپ میں ہم نے حسن خاتمہ کی علامتوں کے بارے میں تبصرہ کیا تھا۔ آج کی اس کلپ میں ہم حقیقت پر مبنی حسن خاتمے کا ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ میت کو غسل اور کفن دیتے وقت کچھ ایسے قصے اور حادثات واقع ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے میت کو غسل دیا انہوں نے خود اپنے تجربے اور جو کچھ غسل کروانے والے کمرے میں انہوں نے دیکھا اور جو بیان کیا، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اچھے خاتمے پر دلالت کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو برے خاتمے پر دلالت کرتی ہیں۔ انہی غسل دینے والوں میں ایک شیخ عباس بتاوی ہے۔ غسل دیتے وقت انہوں نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ عجیب چیزیں انہوں نے بیان کی، ان میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ شیخ عباس بتاوی سعودی عرب کے مشہور و معروف ہیں، میت کو غسل دیتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے جمعرات کے دن صبح فون کیا اور کہا کہ شیخ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے والد کو غسل دیں، آج صبح ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا نماز جنازہ کب پڑھائی جائے گی؟ تو اس نے کہا ظہر کی نماز کے بعد۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں ان کے گھر ہاسپٹل سے اس کی لاش آنے سے پہلے ہی پہنچ گیا اور غسل کی تیاری کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈیتھ باڈی لے کر گھر آئے اور اسے نہلانے والی جگہ پر رکھ دیا۔ وہ جگہ غسل دینے کے لیے اچھی نہیں تھی، نہ تو وہاں ہوا نکلنے کی کوئی جگہ تھی اور نہ ہی مناسب روشنی تھی۔ سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹی سی جگہ تھی۔ شیخ کہتے ہیں میں نے اس کے بیٹے سے کہا غسل دینے کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے کہا شیخ ہم چاہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھائی جائے اور اس سے بہتر جگہ نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں ہم نے اس میت کو ایک لکڑی پر نہلانے کے لیے رکھ دیا، یعنی ایک ٹیبل پر۔ میت ہاسپٹل والے کپڑوں میں لیٹا ہوا تھا، تو میں اس کے کپڑے ہٹانے لگا، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ نہ تو وہاں کوئی روشنی تھی اور نہ ہی ہوا آنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تھی، جیسے ہی میں نے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا تو ایک روشنی اس کے چہرے سے پھوٹی، ایک ایسا نور جس سے اس کا جسم آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ روشنی میت کے چہرے سے پھوٹ رہی ہے، میں نے کپڑے کا ایک ٹکڑا اس کے چہرے پر رکھ دیا تو روشنی پہلے سے زیادہ اور تیز ہو گئی، جبکہ اس کے چہرے پر پردہ کیا ہوا تھا۔ یہ پہلی کرامت تھی جو اس میت میں نے دیکھی۔ پھر میں نے اس کے سینے سے لے کر پنڈلیوں تک ایک کپڑا ڈال کر کپڑے کے نیچے سے پانی سے بدن دھو دیا۔ دائیں ہاتھ میں ایک کپڑا لے کر پیٹ دبانے لگا کہ کہیں کوئی پیشاب یا پاخانہ ہو تو باہر آ جائے اور میں اسے پانی سے صاف کر دوں۔ آدھا اسے بٹھا کر اور زور سے پیٹ دبایا کہ ہو سکے اب نکل جائے، لیکن جب میں نے اپنا ہاتھ جس میں کپڑا تھا باہر نکالا تو کچھ بھی نہیں نکلا، نہ تو پیشاب اور نہ ہی پاخانہ۔ شیخ کہتے ہیں کہ عام طور پر جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گندگی نکلتی ہی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا انتقال ہاسپٹل میں ہوا ہو اور 2-3 مہینے سے اس نے کچھ نہیں کھایا ہو، صرف لکوڈ پر جی رہا ہو، تب بھی اس کے جسم سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، کمر یا گھٹنوں کے پاس کچھ نہ کچھ گندگی ملتی ہی ہے۔ یہ اس میت کی دوسری کرامت تھی۔ پھر جب میں اسے وضو کرانے کے لیے اس کے ہاتھ دھلانے لگا تو دیکھتا ہوں کہ اس کے سیدھے ہاتھ کی انگلی اس طرح کھڑی ہے گویا ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اس نے اپنی انگلی سے لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت بولا ہو۔ میں نے اس کی انگلی سیدھی کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن سیدھی نہیں کر پایا۔ کسی اور بھائی نے بھی سیدھی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی نہیں کر پایا۔ یہ اس میت کی تیسری کرامت تھی۔ نہلانے دھلانے کے بعد جب ہم میت کو کسی دوسری جگہ رکھتے ہیں تو اس کے سجدوں کی جگہ پر خوشبو لگاتے ہیں، لیکن اس میت کو جب ہم نے کفن دینے والی جگہ رکھا تو رکھنے سے پہلے ہی اس میت سے ایسی خوشبو پھوٹی جسے میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگا۔
نہ تو وہ عود تھی، نہ انبر، اور نہ ہی مشک، اور نہ ہی یہ اور کوئی خوشبو تھی۔ میں نے اس کی پیشانی کو سونگھا تو وہ خوشبو میرے ناک کو جا لگی، اور 3 دن تک یہ خوشبو باقی رہی۔ پھر جب میں نے غسل جنابت کیا تو ختم ہوئی۔ میں نے اور تاکید اور چھان بین کرنے کے لیے کہ خوشبو کہاں سے آئی جو ہمارے ساتھ غسل دے رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا اور ان کے بیٹے سے بھی پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ خوشبو نہیں لگائی ہے۔ یہ اس میت کی چوتھی کرامت تھی۔ جب ہم اس میت کو نماز جنازہ کے لیے مسجد لے کر جا رہے تھے اور مسجد میں جنازے کو رکھا گیا تو پہلی صف والے دائیں اور بائیں طرف ہر کوئی یہ خوشبو محسوس کر رہا تھا، یہاں تک کہ امام مسجد نے بھی یہ خوشبو محسوس کی، اور کسی کو پتا نہیں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر ہم مسجد سے میت کو قبرستان لے کر گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ قبر ایک چھوٹا سا گڑھا ہے جس میں صرف میت ہی آ سکتی ہے اور بہت تنگ جگہ ہوتی ہے۔ جب ہم اس میت کو قبر میں اتار رہے تھے تو اور زیادہ خوشبو پھوٹنے لگی، اس سے پہلے مسجد اور غسل دینے والے کمرے میں جو آ رہی تھی اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ قبر چھوٹی جگہ ہے، ہوا بھی پاس نہیں ہوتی ہے۔ قبر کے پاس یا قبر میں اتارنے والے لوگ اس خوشبو کو بہت اچھی طرح سے محسوس کر سکتے تھے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جب میں میت کی کمر کے نیچے مٹی رکھنے لگا تاکہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس کی کمر برف سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہے اور اس کے نیچے کی مٹی بھی ٹھنڈی ہے۔ تو میں نے اپنا شماغ لے کر شماغ سے مٹی سرکا کر اس کی کمر کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف کیا۔ جبکہ یہ گرمی کا موسم تھا اور ظہر کا وقت تھا، لیکن اس کی کمر کی مٹی برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ دفنانے کے بعد ہر کوئی میت کے لیے دعا کرنے لگا۔ عشاء کی نماز کے لیے اس دن میت کے گھر کے قریب والی مسجد میں گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ آدمی کیسے مرا؟ ہر آدمی یہی کہہ رہا تھا، مسجد ہی اس کا گھر تھا اور ہمیشہ ہم لوگ اسے مسجد ہی میں دیکھتے تھے۔ نماز کے بعد امام صاحب کھڑے ہوئے اور میت کی تعریف کی۔ امام صاحب نے کہا، آج ہم نے اللہ کا ایک نور کھو دیا، اس مسجد کا ایک نور کھو دیا۔ جب سے یہ مسجد بنی ہے 5 نمازوں میں میں نے اس آدمی کو پہلی صف میں پایا۔ جب میں سلام پھیرتا تو کبھی دائیں طرف تو کبھی بائیں طرف یہ ہوتا۔ مسجد کا مؤذن کہتا ہے کہ جب میں اذان کے لیے مسجد میں آتا تو اس آدمی کو مسجد میں پہلے سے پاتا، قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا۔ مسجد کی صفائی کرنے والا کہتا ہے کہ فجر اور عشاء میں نماز کے بعد جب میں مسجد بند کرنے لگتا تو سب سے آخری میں یہ آدمی مسجد سے نکلتا، حتیٰ کہ میرے بعد اس کے قدم مسجد سے نکلتے۔ اس آدمی کی موت ہوئی اور اس کا دل مسجد سے جڑا ہوا تھا۔ یہ آدمی مرا اور اس نے اپنی انگلی سے کلمہ شہادت پڑھا۔ جمعرات کے دن اس کا انتقال ہوا کہ شیخ کہتے ہیں تو میں نے اس کے بیٹے سے پوچھا، مجھے کچھ بتاؤ آپ کے والد کیسے مرے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ جیسا کہ اس کی ماں نے اس سے کہا تھا کہ میری ماں نے جب میرے والد کو جمعرات کا روزہ رکھنے کے لیے اٹھانا چاہا تو میرے والد نے ماں سے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے آج بہت اچھا لگ رہا ہے، مجھے کچھ کھانے پینے کی حاجت نہیں ہو رہی ہے، مجھے ایسے ہی رہنے دو۔ ماں کہتی ہے میں ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگی اور انہیں نیند آ گئی۔ رات 1 بجے کے قریب پیروں کی طرف سے شاید روح نکلنا شروع ہوئی اور پیر بہت زیادہ ٹھنڈے ہو گئے تو ماں نے بیٹوں کو جگایا، پھر ہم ان کو لے کر ہاسپٹل آئے اور ICU میں ایڈمٹ کر دیا گیا۔ سانس وغیرہ کے لیے آکسیجن لگا دیا گیا اور ہارٹ کے لیے جو مشینیں یوز ہوتی ہیں وہ انہیں لگا دی گئی۔ کہا کہ تم لوگ جاؤ، آپ کے ابو ٹھیک ہو جائیں گے، کل آنا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نرسنگ کا ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ آدمی اپنا سیدھا ہاتھ بار بار اوپر اٹھا رہا تھا اور بہت زیادہ اٹھا رہا تھا اور اس کی شہادت کی انگلی کھڑی تھی، اور یہ ایک عجیب بات تھی۔ بلکہ اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ سب مشینیں یہ بتا رہی تھی کہ آدمی مر چکا ہے، مشینوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔
ڈاکٹر آئے اور اس کے سینے کو مارنے لگے اور آدمی اپنا ہاتھ اوپر ہی اوپر اٹھا رہا تھا۔ روزے کی حالت میں کچھ گندگی نہیں نکلی، منہ سے مشینوں کی وجہ سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ بول نہیں پایا تو انگلی سے اشارہ کر کے بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا سے جانے سے پہلے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ سے نوازے، زیادہ سے زیادہ اپنی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے، کیونکہ ہمارے صحابہ کرام ہمارے سلف صالحین اس دعا کو لازمی طور پر یہ دعا مانگتے تھے۔ اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ۔ نیکسٹ کلپ میں ہم دور خاتمہ اور اس کی کچھ علامتوں کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔